السلام علیکم. اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. جب آپ جذباتی ہیں، جب آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کیا کرے گی؟ آپ کے جذبات، جس جذباتی پن کا، جلدی جذبات میں آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو جذبات میں لے کے آئے گی اور اپنا فائدہ اٹھائے گی اور آپ کو اس آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دے گی. افغانستان اور افغانیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. افغانستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان دیتا ہے، ان کو فلیئر اپ کرتا ہے، اپنا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہاں سے اپنی راہ لیتا ہے. اپنا فائدہ اٹھایا، افغانستان کو، افغانیوں کو ایک آگ میں جلتا ہوا چھوڑا اور اپنی راہ پہ چل دیا. اب ہوا کیا کہ شاہ محمود قریشی افغانستان میں، افغانی ٹی وی جو ٹولو ہے وہاں پہ اس کو انٹرویو دے رہے ہیں اور انٹرویور بار بار ایک ہی چیز پہ، بار بار کنٹروورشل چیزوں پہ بار بار ان کو لے کے آنا چاہ رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو گزشتہ 70 سال کی جو غلطیاں ہیں ان کا جواب کیسے دے سکتا ہے، ان کا حساب کیسے دے سکتا ہے؟ تو دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ان کو مطلب بے شمار کنٹروورشل جو کویسچنز ہیں وہ پوچھے گئے، ان کے پوچھے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی نے ایک بات بہت خوبصورت کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن افغانستان چاہتے ہیں، اسی میں پاکستان کا، اسی میں افغانستان کا فائدہ ہے. خاص کر مطلب ایک دو اسامہ بن لادن کے حوالے سے کویسچن کیا گیا، دیٹ واز ویری کنٹروورشل. آپ ایک ایسی مطلب پاکستان کو بیک وقت کئی محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے. پاکستان کو اندرونی، بیرونی اور ہر طرح کے جو خدشات ہیں، ہر طرح کے خطرات ہیں، ان کا سامنا ہے. تو پاکستان کو، شاہ محمود قریشی کو مطلب لیٹ می ایکسیپٹ کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو اچھی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ہر ممکنہ سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ افغانستان کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے ہیں. افغانستان کا ایک ایک چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ کو ڈیفرنٹ لائن جو ہے اس کے اوپر آپ کو بالکل آپ کے نظریات کلیئر ہونے چاہیے. کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. تو لیکن خیر، آپ کی یہ بات جو اچھی چیز ہے، جو پازیٹیو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے امن کی بات کی، آپ نے افغانستان میں امن کی بات کی، آپ نے دنیا کے امن کی بات کی. افغانستان میں امن پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انڈیا کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ انڈیا کے لیے پرامن افغانستان ہرگز سود مند نہیں ہے. کیونکہ پاکستان، اگر انڈیا میں امن ہو گیا تو انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہ اس غیر امن جو وہاں پہ ماحول ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر بے شمار بارہا اس نے انڈیا کی سرزمین، اس نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے. لیکن اگر امن ہو جاتا ہے وہاں پہ تو افغانستان کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے $3 بلین کی، وہ ضائع ہو جائے گی. کہنے کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ مطلب سکولز بنوائے ہیں، اسپتال بنوائے ہیں، یہ کیا وہ کیا، لیکن سکول اور ہاسپٹل جو ہے دے آر ناٹ انویسٹمنٹ. یہ آپ ایک چیز کسی کے اوپر لگا کے آپ اس کا ریوارڈ نہیں چاہتے، آپ وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ اف یو آر ایکسیپٹنگ دیٹ یو ہیو انویسٹڈ $3 بلین، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا ریوارڈ چاہیے. کیا ریوارڈ چاہیے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں اس طرف آنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے مجبوراً بات کرنی پڑے گی کہ تاجکستان میں افغانستان کے ہوائی اڈے موجود ہیں. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو انڈیا کا رول ہے $3 بلین وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو جہاں بھی چین کے ساتھ لداخ میں اس نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں اور بے شمار چیزیں اس طرح کی کر رہا ہے. لیکن انڈیا کے اندر لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان ویکسین بنا کے بیٹھا ہوا ہے. انڈیا ابھی تک، انڈین میڈیا پاکستان کی اس بات کی بہت تعریف کر رہا ہے اور مودی کو اس طرح سے اس کے پوری طرح لتاڑ رہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، جو کہ جنگ کے حالات کا جس میں تھے، اور وہ اپنی ویکسین بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وینٹیلیٹر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا انڈیا کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے جس طرح میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کووڈ سے مرنے والوں کے لیے لکڑی تک نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کبھی ان کے جو ویوز ہیں، وہ جو لوگ وہاں پہ خاص کر گنگا کے کنارے پہ آپ کو قبریں نظر آئیں گی، وہ قبریں ہندوؤں کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنے مردوں کو جلانے کے لیے لکڑی کے پیسے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ لکڑی مہنگی ہوگی، ہم کیسے اپنے مردوں کو دفنائیں. تو لکڑی مہنگی، مطلب اتنا افورڈ آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پوری دنیا میں ادھر ادھر آپ نے پنگے لیے ہوئے ہیں، آپ سارا کچھ پوری دنیا کا امن تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے سب سے پہلے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پرامن افغانستان ہے، یہ تمام پورے خطے کے لیے بڑا ضروری ہے.
پورے خطے کے لیے بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر کچھ نادان دوست، نادان افغان دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ لائن ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور جو افغانستان کی جو سرحد ہے پرانی، پتہ نہیں کتنی صدیاں پرانی، وہ واپس لی جائے، تو اگر یہ سارا ایریا خدا نخواستہ آپ کے پاس چلا بھی جاتا ہے افغانستان کے پاس، تو افغانستان جو کہ آلریڈی اتنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے کہ اس کے کئی صوبے ہیں، کئی اضلاع ہیں، تو وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا اس کو وہاں پہ امن قائم کر لیا ہے؟ کیا آپ نے وہاں پہ لوگوں کو سہولیات دے دی ہیں؟ کیا آپ نے وہاں پہ ایک بڑی آئیڈیل قسم کی حکومت قائم کر لی ہے جو آپ اس خطے کا بھی یہ جو ڈیولپڈ ایریا ہے یہاں بھی آپ اس کا امن بھی آپ تباہ کر دیں گے؟ یہاں بھی وہی کھنڈرات آپ لے کے آ جائیں گے اور وہاں بھی وہی آپ اپنے جو ایسے اصول ہیں جو کہ پوری دنیا سے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں بھی ان کو بالکل لے کے آئیں گے؟ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں دعا گو ہوں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے کہ پوری انسانیت کے لیے، کہ پوری انسانیت امن و سکون سے رہ سکے. عرفان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.